السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف یعنی یمن میں ڈرایا تھا، اور ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی پوجا سے دور کر دو؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا وعدہ ہم سے کر رہے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل اور نادان ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم۔ تو جب قوم عاد نے عذاب کو ایک بادل کی شکل میں اپنے میدانوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، نہیں اصل میں یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک بہت تکلیف والا عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین۔ یہ عذاب اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں انکار کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے کفار مکہ، بے شک ہم نے قوم عاد کو جتنی طاقت و قوت دی تھی اتنی تم لوگوں کو نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن ان کے وہ کان، ان کی وہ آنکھیں اور ان کے وہ دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی لگاتار 7 رات اور 8 دنوں تک تیز ہوا چلتی رہی اور وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک۔ آیت نمبر 21 پر غور کیجئے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف، اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ احقاف ہے۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، ریت کا ملبہ، ٹیلا۔ بعض نے اس کا معنی پہاڑ اور غار کے بھی لیے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم ہے جو حضرموت یعنی یمن میں آباد تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہوا ہے، لیکن اس ہوا کے اندر دردناک عذاب تھا۔ قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، تیز ہوا چلتی رہی۔ بارش کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے، لیکن تیز ہوا چلی ہے، پریشانی کیسی تھی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ الاستسقاء حدیث نمبر 899، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طوفانی بارش دیکھتے، بدلی دیکھتے تو گھبرا جاتے، تیز ہوا چلتی تو گھبرا جاتی، یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں اس ہوا کی اور جو اس کے اندر بھلائی ہے اور جس بھلائی کے لیے بھیجی گئی ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز میں جس میں یہ برائی ڈال دی گئی ہے اور جس مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے، میں پناہ میں آتا ہوں۔ بالآخر کیا ہوا کہ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب وہ لوگ برباد ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، آج بھی اگر کسی کو اپنی طاقت پر ناز ہے، قوم عاد کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو اللہ نے کہا وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں جس کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہے، اللہ اس کو پکڑ لے گا، چاہے کوئی قوم ہو یا کوئی ملک ہو، اکیلا طاقت والا اللہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔